تو کیسے ارسطو بنیں گے آپ؟ ابو علی سینا کیسے بنیں گے؟ بقرات کیسے بنیں گے؟ سقراط کیسے بنیں گے؟ وہ تو ہر چیز کو لکھتے تھے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ملت مسلمہ کی کہ اللہ نے ان کو وہ قرآن دیا ہے جس میں ہے کہ قرآن مجید کو حقیقی رہبر سمجھ کر اس کی اتباع کرو، یہ آپ کو پوری دنیا کا حاکم بنا دے گا۔ آج پوری دنیا سے ہم ڈرتے ہیں، کسی سے پیسے مانگ رہے ہیں، کسی سے ویسے ڈرتے ہیں، کیوں؟ قرآن مجید کو ہم نے سمجھے ہی نہیں۔ دینی مدارس ہوں اور وہاں قرآن مجید کا ترجمہ نہ ہو، دینی مدارس ہوں اور علماء کرام ہمارے قرآن مجید کا ترجمہ نہ پڑھائیں۔ اللہ تو فرماتا ہے اتباع کرو۔ جب ہم سمجھتے نہیں تو پھر اتباع کیسے کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کو ماسٹر کرا دیتے ہیں، سی اے کرا دیتے ہیں، پوچھا جاتا ہے ترجمہ قرآن پڑھا ہے؟ نہیں پڑھ لے گا۔ وہ بھولے بادشاہ، اگر پڑھنے کے بغیر آدمی پڑھ لیتا ہے تو کالج کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں چھاپ دو۔ یونیورسٹی کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں چھاپ دو۔ جامع المنذر کی ضرورت ہی نہیں، کتابیں چھاپ دو۔ سکول بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلی دوسری کا قاعدہ شائع کر دو۔ سکول بنتا ہے یا کالج بنتا ہے، یونیورسٹی بنتا ہے، دینی ادارے بنتے ہیں، تو اس کے لیے تو ضرورت ہے استاد کی۔ اللہ نے بھی قرآن مجید بھیجا ہے تو 14 معصوم ساتھ بھیجے ہیں کہ یہ آپ کو سمجھائیں گے، جو چیز آپ کو سمجھنی ہے کہ یہ سمجھائیں گے، لیکن پڑھیں تو صحیح، اس کو سمجھیں، اس کو لکھیں، ایک ایک لفظ پڑھیں۔ قاعدہ آپ پڑھتے ہیں تو پہلے لفظ سے شناخت کرائی جاتی ہے، جب قرآن مجید کی باری آتی ہے یہ بعد میں پڑھ لے گا۔ گویا قرآن مجید سے دور ہیں، ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق نہیں، ہمارا قرآن مجید کے ساتھ رابطہ نہیں، قرآن مجید کی محبت نہیں، قرآن مجید سے پیار نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا دین ہے، اگر اس سے پیار نہیں ہے تو دین کے ساتھ پیار نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم مسلمان کہلائیں گے؟ یہاں کہا جا رہا ہے اتبعوا، لوگوں پیروی کرو، اتباع کرو، ما اس چیز کی انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری طرف اس رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے نازل کی جا رہی ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس طرف کے پیر فقیر مولوی صاحبان پھر رہے ہوں ان کی کوئی پیروی نہ کرو، کسی کی بات نہ مانو، اللہ کی بات مانو، قرآن مجید کی بات مانو، اس طرف نہ جاؤ۔ پھر اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں نصیحت کر رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ پیروی کرو اس قرآن کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، لیکن جامع المنذر کے طلبہ قلیلا ما تذکرون، بہت کم آپ لوگ نصیحت پر عمل کرتے ہیں۔ اب 20 دفعہ کہا گیا ہے کہ جب درس قرآن ہو لکھے، آپ میں سے ایک آدمی، پہلے کبھی ایک نظر آ جاتا تھا، میرے خیال میں وہ بھی نہیں آیا ہوگا، کوئی ایک آدمی بھی نہیں لکھ رہا، تو کیسے ارسطو بنیں گے آپ؟ ابو علی سینا کیسے بنیں گے؟ بقرات کیسے بنیں گے؟ سقراط کیسے بنیں گے؟ وہ تو ہر چیز کو لکھتے تھے، آپ لکھتے نہیں تو آپ کو کتابیں کیسے یاد ہوں گی؟ پھر جب امتحان ہوتا ہے تو چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، جی امتحان لینے والے نے مجھے فیل کر دیا، اپنے آپ کو آپ نے فیل کیا، آپ نے محنت ہی نہیں کی، آپ نے علم کو مقید ہی نہیں کیا، علم کو قید ہی نہیں کیا۔ آپ کے چھٹے امام کہتے تھے علم کو قید کر لو، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گے، وہ قید ہی نہیں کیا۔ اتبعوا، پیروی کرو اس حکم کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہو رہا ہے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کسی اور ولی، فقیر، پیر، مرید، کسی کی بات نہ مانو۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب اتبعوا کیا ہے؟ پورا قرآن اس کی پیروی کرو، لیکن یہاں لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ اتبعوا ما۔ اب تھوڑا سا اگر ذہن کام کرتا ہو تو اسے ذرا آگے بھی آپ جا سکتے ہیں کہ اتبعوا ما سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے 39ویں سورہ، اس سے پہلے گزر چکی ہے 23ویں سورہ، 23 جس کو کہتے ہیں، جس کا نام ہے سورۃ نجم، جس میں معراج کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے وحی کی اپنے عبد خاص کی طرف۔ ما، وہ ما ہے نا وہاں، جیسے اتبعوا ما، پیروی کرو اس کی، اس میں ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا،
وحی کی اپنے عبد کی طرف، ما وہ جو وحی کی، اب بتایا نہیں جا رہا کہ وہ کون سی وحی کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد جب آخری سال آیا جس کو حجۃ الوداع کا سال کہتے ہیں، تو غدیر خم کے موقع پر آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما، اے میرے رسول پہنچا دو ما۔ یہ ما وہی ہے جو اوحا الی عبدہ ما اوحا میں آیا تھا، یہ ما وہی ہے جو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم میں ما آیا تھا۔ تو یہ جب غور و فکر کریں گے، دقت کریں گے، تو آپ کو قرآن مجید سے ایسے نکات مل جائیں گے کہ جب وہ آپ ان کو تقریروں میں استعمال کریں گے تو لوگ پھر نعرے بھی لگائیں گے، آپ کی باتیں بھی مانیں گے۔